خواتین و حضرات، آج ہم بات کریں گے کہ غیر حقیقی خواب اور غیر حقیقی توقعات کیا ہوتی ہیں جو ہم مختلف رشتوں کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، اپنی زندگی میں ادا کرتے ہوئے مختلف رولز کے دوران ہم رکھتے ہیں، جس کی بنیاد پر سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری وہ ان ریئلسٹک خواب اور ان ریئلسٹک جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ جب پوری نہیں ہوتی تو ہم مایوسی کا شکار ہوتے ہیں۔ اب ہر کام ہر بندہ نہیں کر سکتا، اور توقعات اور خواب جو ہیں وہ بھی ریئلسٹک ہوں گے تبھی وہ ان کو بندہ پورا کر سکتا ہے۔ میں تقریباً 10 سال کی عمر تک کی بات بتاتا ہوں بچوں کی، جو کہ انٹرنیشنلی ویسٹ میں جو کہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، وہاں ڈیفینیٹلی بچوں کو ان کی مائیں، ان کے والدین ان کی بہت کیئر کرتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وہ ان کی کیئر کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ رفتہ رفتہ ان کے اوپر ان کی ذمہ داریاں ہلکی پھلکی اس انداز میں ڈالتے ہیں کہ وہ بچہ غیر محسوس انداز میں اس کے ذمہ دار ہونے کی تربیت جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، اور وہ جب اسکول جانے کی اسٹیج پہ آتا ہے، چھٹی یا ساتویں یا آٹھویں یا نویں اس کے اسٹیج پہ آتا ہے، تو اس وقت تک اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے اپنے جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں، فار ایگزامپل اگر میں نے بریک فاسٹ کرنا ہے تو میں نے صبح اٹھ کے بریک فاسٹ کرنا ہے، تو بریک فاسٹ وہ خود بنا سکتا ہے، تقریباً ساتویں آٹھویں نویں کلاس میں شروع کر دیتا ہے وہ۔ اسی طرح اگر اس نے جو برتن استعمال کیے ہیں تو اس کو ٹریننگ ہو چکی ہے کہ میری ماں، میرا باپ، میرے عزیزوں پر، میرے بہن بھائی جو بڑے ہیں وہ خود برتن دھو رہے ہیں کچن میں، تو میں یہ توقع رکھوں کہ میری ماں یہ برتن دھوئے گی یا میری بہن یہ برتن دھوئے گی، وہ برتن خود ہی دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ احساس ذمہ داری بھی بڑھتا ہے، اور اس سے جو آپ کا کام جب بٹ جاتا ہے مختلف لوگوں کے ہاتھوں میں تو وہ کام جلدی انجام پاتا ہے۔ رفتہ رفتہ ہمارے کلچر میں جیسے جیسے بچہ گرو ہوتا ہے تو اس میں اس کی وہ کہتا ہے کہ جی میرے جو والدین ہیں نا، ایک تو وہ چھوڑ کے آنے والا اور لے کے آنے والا کام، باقی وہ ہوم ورک جو بچے خود ان کو کرنا چاہیے وہ پیرنٹس بیٹھ کر ان کو کروانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ کریں ہوم ورک، یہ کریں یہ کریں یہ کریں، تو وہ جب ان کو بنی بنائی چیز دستیاب ہو جاتی ہے تو وہ خود وہ کرٹیکل تھنکنگ ان کی ختم ہو جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے کلچر میں بڑی بدنصیبی ہے کہ ہوم ورک کرنے کے لیے اتنا زیادہ دیا جاتا ہے کہ وہ گھر آتے آتے بچے کا اتنا وہ انفارمیشن پروسیسنگ جو اس کی کا میکنزم ہے برین کا، وہ ابھی انڈر ڈیولپمنٹ ہے، وہ اتنا ہوتا نہیں ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہ اتنا بوجھ لاد دیتے ہیں کہ وہ پروسیس ہی نہیں کر پاتا ہے، اور اگر وہ اس کو خود کہا جائے کہ آپ نے یہ ہوم ورک خود کرنا ہے تو اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ اتنا ہوم ورک کر سکے، تو اس کا ہاتھ بٹاتے ہیں اس کے پھر پیرنٹس یا اس کے بڑے جو بہن بھائی ہیں۔ اس طرح اس بچے کی جو وہ کرٹیکل تھنکنگ جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ توقع رکھنا آہستہ آہستہ یہ عادت پڑ جائے گی بچے کو کہ میرے پیرنٹس میرا ہوم ورک بھی کرواتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جو اس کو انڈیپینڈنس حاصل ہونی چاہیے وہ وقت کے ساتھ انڈیپینڈنٹ ہوتا نہیں ہے، بلکہ اس کی غیر حقیقی جو توقعات ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ اب میرے پیرنٹس نے میرے لیے یہ کام بھی کرنا ہے۔ اگلا کالج کا درجہ آ گیا کہ کالج میں پہنچ گیا تو ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ کالج میں بچہ خود جاتا ہے خود آتا ہے، وہاں جا کے وہ سوچتا یہ ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھتا ہے کہ میں اتنا پڑھتا ہوں، میں اتنی کوشش کرتا ہوں، میرے مارکس اتنے کم ہیں، جبکہ میرے ہی ساتھ والا جو دوسرا بچہ ہے وہ پڑھتا بھی کم ہے، وہ کلاس میں بھی کم آتا ہے، تو اس کے نمبرز، مارکس، ایگزام اس کے بہتر ہوتے ہیں۔ تو وہ اس بات سے پریشان ہو کہ جب وجہ تلاش کرتا ہے تو اس کا وہی ساتھی جو کہ نمبر زیادہ لے رہا ہے، مارکس زیادہ لے رہا ہے، تو وہ اس کو بتاتا ہے کہ جو میرے ابو تھے یا میری والدہ تھیں وہ ان ٹیچر کے پاس آئی تھیں، یا میں نے ٹیوشن پڑھ لی ہے ان سے، اور چونکہ یہی میرے ادھر اسکول میں بھی ٹیچر ہیں اور میں نے ٹیوشن بھی انہی سے پڑھ رہا ہوں، تو مجھے یہ پہلے یا تو پیپر کا پتہ چل جاتا ہے یا میرا گیس ورک اس طرح کا مجھے مل جاتا ہے کہ میں اتنے سے پارٹ کی تیاری کرتا ہوں، اور اسی پارٹ سے تیاری کر کے جب میں ایگزام دیتا ہوں تو مجھے اس میں سے نمبر میرے زیادہ آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پھر
بچہ یہ توقع وابستہ کرتا ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ کہ جس طرح میرے ساتھی کلاس فیلو وہ جو ہے اس کے باپ یا اس کی ماں یا اس کے عزیز و اقارب نے ٹیچرز کے ساتھ ایک ریلیشن بنا کے رکھا ہوا ہے، تو میرے ماں باپ بھی ایسا ہی ریلیشن شپ بنائیں گے، اور جس طرح نمبر دوسرا میرا ساتھی لے رہا ہے اسی طرح میں بھی نمبر لینے کی پوزیشن میں ہوں۔ جبکہ اس طرح کا کوئی کلچر انٹرنیشنل ڈیولپ کنٹریز میں بالکل نہیں ہے کہ وہ وہاں آپ قطار میں لگے رہیں اور ٹیچرز کے ساتھ ہیلو ہائے اس لیے رکھیں کہ بچے کو ایگزام میں کوئی اس کی مدد مل جائے، کوئی گیسٹ میں مدد مل جائے، کہ آپ جا کے ان کے ساتھ روابط رکھیں، آپ ان کے ساتھ کھانا کھائیں، بیٹھیں اٹھیں، سوشلائزیشن کریں، صرف اس لیے کہ آپ کے بچے کو مارکس مل جائیں۔ یہ ایسا قطعی طور پر یا انٹرنیشنل جو معاشرے ہیں، جو ڈیولپڈ معاشرے ہیں، ان میں یہ اس طرح کی کمیاں کوتاہیاں بالکل نہیں ہیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ بچہ جو کہ انٹرنیشنلی کسی بھی ڈیولپڈ کنٹری میں پڑھ رہا ہے تو وہ زیادہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اور اپنے نہ صرف ایگزامز کے بارے میں بلکہ وہ اوورآل اس کی پرسنالٹی کی جو گرومنگ اس طرح کی ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ رفتہ 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 میں خود انحصاری کی طرف بڑھ رہا ہوں، جبکہ ہمارے کلچر میں اس طرح کی جو صورتحال وہ نہیں ہے۔ ایک اور بات جو ہمارے کلچر میں غیر حقیقی توقعات بچے رکھ لیتے ہیں دوسروں سے، وہ یہ ہوتی ہے کہ میرے والد نے یا والدہ نے میرے کیریئر چوائس میں میری ہیلپ نہیں کرنی، بلکہ انہوں نے کہنا ہے کہ یہ کیریئر آپ کا ہے، آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے انجینئر بننا ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ اس میں زیادہ زور جاب کا ہوتا ہے، اس کی انٹرپرینیورشپ یا بزنس کی طرف نہیں ہے۔ اور دوسرا وہ ایپٹیچیوڈ بچے کا پیرنٹس نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے اس کا کوئی بایولوجیکل مائنڈ ہے کہ اس کو ڈاکٹر بنائیں، یا اس کا میکینیکل مائنڈ ہے کہ یہ انجینئر کی طرف جائے، یا یہ بزنس مائنڈڈ ہے، یا یہ سوشل موبلائزر اچھا بن سکتا ہے۔ اس کی مینٹل جو اس کا جو ایپٹیچیوڈ ہے اس کو بچپن سے جو آبزرو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ والدین کرتے ہیں، اور نہ اس طرح کی کوئی نظر، کوئی مشاہدہ، کوئی رپورٹ مرتب کی جاتی ہے پرائمری میں، سیکنڈری میں، یا ایون ہائر کلاسز میں جا کے۔ ایک کیریکٹر سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جو کہ ایک رٹا رٹایا 5-6 سینٹنس ہیں کہ جی گڈ مارل کریکٹر۔ اس کے علاوہ جو مکمل طور پر ادارہ اور اساتذہ جو ہیں اس بچے کی جو کہ ایکچول اس کو اس ایج میں جس طرح کا ذمہ دار ہونا چاہیے، جس طرح کہ اس کو خود انحصاری کی طرف مائل ہوتے ہوئے بڑھ چکا ہونا چاہیے، وہ نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ انٹر تک بھی وہ جو کچھ پڑھ چکا ہوتا ہے وہ اپنے والدین کی مرضی سے پڑھ رہا ہوتا ہے، جبکہ ایسا اس کلچر میں موجود نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی معاونت تو کرتے ہیں، اس کو اس کے ایپٹیچیوڈ یا اس کی ڈسکوری، اس میں اسٹرینتھس کی اور ویکنیسز کی اس کو اشارے تو دیتے ہیں، لیکن وہ اس کو فورس نہیں کرتے ہیں یہاں انٹرنیشنل معاشروں میں، ویسٹرن کنٹریز میں، ڈیولپڈ کنٹریز میں، کہ وہ اس کو یہ کہیں کہ آپ نے یہ بننا ہے۔ تو جب وہ بچہ یہاں ویسٹرن معاشرے میں اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اگر رزق کمانا ہے، بہتر کمانا ہے، پہلی بات تو کہ آپ جب سن بلوغت کو پہنچیں گے تو اس وقت تک آپ مکمل انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے۔ یہ کلچر بیٹے ایسا نہیں رہے گا کہ ہم انٹر کے بعد بھی آپ کو سپورٹ کرتے رہیں اور آپ کو بی ایس سی، ایم ایس سی، پی ایچ ڈی اور اس کے بعد پوسٹ ڈاکٹریٹ کے لیے اور آپ کو جاب کے لیے کوئی پلیسمنٹ میں ہیلپ کریں۔ یہ سارے کام آپ نے خود کرنے ہیں، جبکہ ایسا کوئی بھی کام ہمارے بیک ہوم یا جو کلچر ہیں ان میں اس طرح کا کوئی چیزیں موجود نہیں ہیں۔ بچے کو یقین ہوتا ہے کہ اب میں نے انٹر کر لیا، اس میں بھی میرے پیرنٹس کی کچھ نہ کچھ سپورٹ رہی، پھر نیکسٹ اس کی توقع ہوتی ہے کہ اب میں بی ایس سی میں جا رہا ہوں تو میری فیس میرے پیرنٹس ادا کریں گے۔ اس کو یہ قطعاً اس طرف نہیں ہوتا ہے کہ جی میرے ماں باپ اپنا زیور بیچ کر وہ کام کر رہے ہیں، کسی اور میری بہن یا بھائی کے جو رائٹس ہیں ان کو سلب کر کے یہ کر رہے ہیں، اور میرے بڑے جو میرے والدین جو ہیں ان کو دن رات میں ان کی ٹائم کو کتنا ٹیکس کر رہا ہوں کہ وہ میری خاطر اتنی سخت محنت کر رہے ہیں، اور اس تمام تر کرنے کے باوجود پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ جی میں توقع رکھوں کہ ابا جی جو ہے ان کے مراسم ہوں کسی بیوروکریسی میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی انفلوئنشل لوگوں کے ساتھ، تاکہ میرا کسی اچھی یونیورسٹی میں داخلہ ہو جائے۔ تو وہ میرٹ پہ داخلہ نہیں ہوتا
تو پھر ایک آج کل نئی اسٹریم ہے ہمارے کلچر میں کہ سیلف فائنانس میں داخل ہو جائیں. تو سیلف فائنانس میں جب داخل ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ جس کے پاس قوت خرید ہے وہ اس کو لے لے اور ایڈمیشن لے لے، اور جس پاس قوت خرید نہیں ہے وہ اس کو چھوڑ دے. تو یہ اس سے یہ طبقاتی نظام جو ہے وہ ترتیب دیتا ہے، اور ادارے میں میرٹ کی بجائے وہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ خرید رہے ہیں کسی چیز کو، تعلیم کو خرید رہے ہیں. تو جب وہ خریدنے تک کی بات ہوتی ہے تو وہ پھر اس کے لیے جو ذرائع انکم جو پیرنٹس جنریٹ کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جی وہ آپ رشوت لے لیں، کوئی غلط کام کر لیں، وہ کر کے انہوں نے پیسے جنریٹ کرنے ہوتے ہیں، تو سارے وسائل اپنے اس بچے پہ یا بچی پہ خرچ کرنے ہوتے ہیں. اچھا، اس میں یہاں کا جو معاشرہ ہے اس میں جو انٹر تک تعلیم ہے وہ تو اسٹیٹ سپانسرڈ ہے، اس میں تو کوئی خرچہ ہے ہی نہیں. لیکن اس کے بعد بچے کو اس وقت تک یہ شعور اسکول سے، کالج سے، اس ماحول سے اور اپنے گھر سے یہ مل جاتا ہے کہ میرے پیرنٹس جو ہے نا، میں ان کے اوپر بوجھ نہیں بنوں گا، اور میں کوئی نہ کوئی انٹرنشپ، کوئی نہ کوئی اسٹور پہ کام، کوئی اسکل اس طرح کی ڈیولپ کروں کہ میں اپنے، اگر میں نے آگے پڑھنا ہے تو میں خود جو ہے فیس اس کی جنریٹ کروں، اس کے اخراجات پورے کروں. تو اس کا پھر ہوتا یہ ہے کہ ان معاشروں میں پرٹیکولرلی سمر میں یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر جاب جو ہے وہ سٹورز پہ اسٹوڈنٹس کو مختص کر دیا جاتا ہے کہ یہ سب لوگ آئیں، اور ان کو ورک پرمٹ دے دیا جاتا ہے، یا ان کو اگر یہاں کے پرماننٹ ریزیڈنٹ ہیں تو ان کو ویسے وہ اجازت ہوتی ہے کام کرنے کی. تو وہ 2 مہینے 3 مہینے ٹکا کے لگا کے تو اپنے فیس جنریٹ کرتے ہیں. اور اگر یونیورسٹی کی طرف سے بھی یہ سہولتیں ہیں کہ اگر آپ نے 20 کریڈٹ آور نہیں پڑھنے ہیں تو آپ 10 کریڈٹ آور پڑھ لیں، آپ 5 کریڈٹ آور پڑھ لیں، اس لیے کہ یہاں پر سبجیکٹ فی ہوتی ہے کہ آپ نے ایک سبجیکٹ انرول کرایا تو اتنی فیس ہے، 2 ہے تو اتنی ہے. پھر بچے کیا کرتے ہیں کہ وہ جتنی ان کی ہمت ہوتی ہے نا، وہ اپنے ویکینڈس جو ہیں وہ بھی لگا لیتے ہیں، محنت کر لیتے ہیں، کسی سٹور پہ کام کر لیا، کسی ٹیکسی چلا لی اوبر، یا کوئی ٹیکسی اپنی لے لی، یا کوئی اور کسی سٹور پہ پیٹرول پمپ پہ چلے گئے. اس طرح کی محنت مزدوری کرتے ہیں، اور اس میں وہ آنر فیل کرتے ہیں کہ وہ ہیو اسٹارٹڈ ارننگ آفٹر انٹر، کہ وہ 12 سے 6 18 سال تک عمر تو ہو گئی نا اس وقت تک جب انٹر کیا. تو 18 سال کے بعد وہ پیرنٹس عموماً ڈسکریج کرتے ہیں بچے کو کہ ہم آپ کو کچھ نہیں دے سکتے ہیں، آپ کی بی ایس سی، آپ کی ایم ایس سی، اس کے بعد جو کرنا ہے آپ نے خود کرنا ہے. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ سب خود جنریٹ کرنا ہے، تو اس جنریٹ کرنے میں کرتے کرتے اس میں اس کی سکل بھی آ جاتی ہیں. جب وہ سکل آ جاتی ہیں تو وہ ایک زیادہ کانفیڈنٹ سٹیزن بنتا ہے. جب وہ کانفیڈنٹ سٹیزن بنتا ہے تو وہ اپنی ذمہ داریاں نبھاتا آگے اس معاشرے میں کس ایسا رول ادا کرتا ہے کہ جس میں معاشرے پر تعمیری اثرات ہوتے ہیں. ہمارے کلچرز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی بندہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا ہے، چونکہ اس کو پیسے تو اس کے پیرنٹس نے خرچ کرنے ہوتے ہیں، تو وہ پیسے وہاں سے خرچ کروا رہا ہوتا ہے سارے، اور پی ایچ ڈی تک جا رہا ہوتا ہے کہ، اور پوسٹ ڈاکٹریٹ تک جا رہا ہوتا ہے، اور خرچہ سارا اس کے پیرنٹس برداشت کر رہے ہوتے ہیں. تو بچہ سیکھتا ہی نہیں، تو بچہ تو معذور ہو گیا، نہ اس میں کوئی سکل آئے گی، نہ وہ کوئی کام کرے گا، نہ وہ اس میں کانفیڈنٹ آئے گا، نہ وہ انڈیپینڈنٹ اس کی سوچ ہوگی. تو وہ اس معاشرے کا فرد بنے گا تو وہ معاشرہ بھی اوورآل غیر ذمہ دار ہوگا، وہ معاشرہ بھی اوورآل انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا. جب وہ اوورآل انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا تو وہ معاشرہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کسی نہ کسی کی غلامی اختیار کرے گا، ماتحتی اختیار کرے گا، سبارڈینیشن پہ چلا جائے گا، انٹرپرینورشپ اس میں بہت کم ہوگی. ایک چیز جو میں بھول گیا وہ یہ کرنے کی کہ جب آپ بچے کو یہ پتہ ہوگا نا کہ میں نے انٹر کے بعد بھی پیراسائٹ ہی رہنا ہے، میں نے اپنے پیرنٹس سے ہی خرچے لینے ہیں، تو وہ پیرنٹس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ جتنی میکسیمم تعلیم اس کو دلا سکے نا وہ دلا لیں. تو وہ جو ہائر ایجوکیشن کے جو ہمارے ادارے ہوتے ہیں نا، وہ سارے کے سارے کرپل ہو جاتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد کہ اگر آپ دیکھیں نا کہ ڈراپ ڈاؤن ریٹ کیا ہے، کوئی میٹرک کے بعد آپ دیکھ لیں تو میکسیمم 15 یا 20% تک جو ہے نا یہ جانے چاہیے ہائر ایجوکیشن میں، فلٹر ہو کے چھٹ کے کہ یہ اتنے ٹاپ آئی کیو والے لوگ ہیں، بچے ہیں جو کہ جا رہے ہیں، اور ان کے اوپر گورنمنٹ بھی ریسرچ فنڈ میں انویسٹ کرے، اور ان کے باقی جو ان کے وسائل ہیں وہ بھی ان پہ آئے، ان کو پے کرے، اسکالرشپس دے، تو ان کی بیسس پہ بہتر ریسرچ ہو جو کہ پروڈکٹیو ریسرچ ہو. ہمارے کلچر میں کیا ہوتا ہے
کہ ڈراپ آؤٹ ہونے والی تو بات ہی نہیں ہے کہ جو ایف ایس سی میں اگر کوئی 2-4% فیل ہو گئے تو فیل ہو گئے، باقی آگے چلے گئے، تو 90% پھر آگے بی ایس سی میں چلے گئے، وہاں سے 2-4% فیل ہوئے تو آگے جو 80% چلے گئے۔ اس طرح کی ریشو جب آگے داخل ہوتی جائے گی ہر ایجوکیشن میں، تو وہ جو فوکسڈ ریسرچ ہے نا، جو کہ پروڈکٹ اورینٹڈ ریسرچ ہے، وہ ممکن ہی نہیں ہے۔